گلگت بلتستان میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی، گواچی نالے اور نلتل میں کلاؤڈ برسٹ، دریائے ہنزا کا رخ تبدیل ہو گیا، جگلوٹ گورو میں زمینی کٹاؤ، سرکاری اور نجی فش فارم تباہ، حفاظتی پشتے ٹوٹنے سے رہائشی علاقے زد میں آ گئے، لوگوں نے گھر خالی کر دیے، وادی نلتر میں سیلاب نے تباہی مچا دی، نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا، زمینی رابطہ منقطع ہونے سے بڑی تعداد میں سیاح نلتر میں پھنس گئے، 3 بجلی گھر بھی بند ہونے سے شہر کو سپلائی معطل، جگلوٹ گورو میں دریا کا پانی گھروں اور ہوٹلز میں داخل، استک نالہ بلتستان بدترین سیلابی لپیٹ میں آ گیا، شاہراہ بلتستان کئی مقامات پر بند، ریسکیو کارروائیاں جاری، چلاس کا علاقہ بونیر، دریا مروی بھی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں، 8 رضاکار زخمی۔ آزاد کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں مکمل کر لی گئیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہمیں کلاؤڈ برسٹ دیکھنے پڑ سکتے ہیں، چیئرمین این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ ایسا کلاؤڈ برسٹ 2 سے 3 ہفتوں میں دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ شمالی پنجاب، آزاد کشمیر اور جی بی میں مزید کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں۔ کے پی میں جو تباہی ہوئی وہ موسم کا سسٹم مغرب سے آیا تھا۔ گلگت بلتستان میں جو 2 ہفتے پہلے ہوا اس کا فالو اپ خیبر پختونخوا میں نظر آیا ہے۔ اس سال مونسون کی شدت اور پھیلاؤ کا ایریا زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں فلڈ ایمرجنسی کا نفاذ، صفات، بونیر، باجوڑ، تورخر اور مانسہرہ شامل، شانگلہ، لوئے، دیرپر اور بٹگرام میں بھی فلڈ ایمرجنسی کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق متاثرہ آبادی کو ریلیف کے لیے 31 اگست تک فلڈ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا۔ بونیر کے علاقوں پیر بابا، گرزئی، چکزئی، گاگرا اور ڈگر میں امدادی سرگرمیاں جاری، سیلابی ریلوں سے بچ جانے والے بچا کھچا سامان سمیٹنے میں مصروف۔ علی امین گنڈا پور نے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بونیر کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا متاثرہ علاقوں میں راستوں کی بحالی ترجیح ہے، ایوی ایشن سے اضافی ہیلی کاپٹر مانگے ہیں، جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصان کا ازالہ کریں گے۔ مریم نواز کا فون آیا تھا، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، این ڈی ایم اے سے رابطے میں ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، 100% کبھی کسی نے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا، لیکن ہم ایسا کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے ہلاکتوں پر سوگ منایا گیا، تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں رہے۔ بیرسٹر گوہر بونیر میں گفتگو کے دوران آپ دیدہ، کہا کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، گاؤں پشمنی میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، یقین دلاتا ہوں حکومت آپ کے ساتھ ہے، تباہ انفراسٹرکچر بحال کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں ریلیف آپریشن، این ڈی ایم اے کے 3 امدادی سامان کے ٹرک صوبائی حکومت کے حوالے، سامان میں 5 واٹر ٹینک اور 5 جنریٹر شامل، 500 کمبل، 10 سیلچر ٹینکس اور 200 خاندانوں کے لیے ٹینٹ شامل ہیں۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق پاک آرمی کی جانب سے 585 ٹن راشد سامان حصہ ہے، 860 کلو گرام ادویات بھی شامل ہیں۔ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، پاک فوج سیلاب متاثرہ علاقوں میں امداد کے لیے پیش بونیر سمیت دیگر اضلاع میں مزید دستے بھی پہنچ گئے، خصوصی آلات سے کیچڑ کے نیچے دبے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا عمل جاری، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر امدادی سامان کی بھی فراہمی، متاثرہ افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ باجوڑ میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین میں ضروری سامان کی تقسیم، آئی جی ایف سی کے پی نارتھ کا بونیر میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ خیبر پختونخوا میں تباہی پھیلاتے سیلابی ریلوں نے قوم کو یکجا کر دیا، متاثرین کی مدد کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندے متحد، وفاقی وزیر امیر مقام کا بھی سب سے زیادہ متاثرہ علاقے بونیر کا دورہ، ریسکیو آپریشن کا معائنہ کیا، کہا یہ سیاست کا وقت نہیں، پوری قوم متاثرین کے ساتھ ہے، یہ 2005 کے زلزلے کے بعد دوسرا بڑا قدرتی سانحہ ہے، وزیر اعظم بھی جلد بونیر کا دورہ کریں گے،
مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام خان موبائل اسپتال اور ادویات کے ساتھ بنیر پہنچ گئے. بولے مشکل کی اس گھڑی میں بنیر کی عوام کے ساتھ ہیں. سندھ حکومت خیبر پختونخوا کے بھائیوں کی مدد کے لیے ایک قدم آگے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کے پی حکومت کے ساتھ رابطہ. چیف سیکرٹری کو واٹر فلٹریشن پلانٹ خیبر پختونخوا بھیجنے کا حکم. 10 ٹرک راشن بیگز اور دیگر اشیاء خورنوش بھی بھیجنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا گلگت بلتستان کے گورنر سے بھی رابطہ. کہا کہ گلگت بلتستان کے بھائیوں کو جو بھی مدد درکار ہوگی پیپلز پارٹی کی حکومت فراہم کرے گی. 365 نیوز کی ٹیم سیلاب متاثرہ علاقوں میں فرنٹ لائن پر موجود. سیلابی ریلوں سے متاثرہ خیبر پختونخوا کی پل پل کی خبر. تباہ حال رہائشی اور کاروباری مراکز کی ٹی وی سکرین پر بھرپور منظر کشی. 365 نیوز کے نمائندے متاثرین کی آواز بن گئے. بیارو مددگار متاثرین کی دہائی ارباب اختیار تک پہنچائی. وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے اہم ملاقات. وزیراعظم نے خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال پر آگاہ کیا. دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے تفصیلی آگاہی دی. نواز شریف نے کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں. حکومت بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کرے گی. قائد نون لیگ کی وزیراعظم کو متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک موقف. چیئرمین پیپلز پارٹی سے گلگت بلتستان کی ڈپٹی اسپیکر اور رکن اسمبلی کی ملاقات. بلاول بھٹو کی سندھ حکومت کو گورنر گلگت بلتستان سے فوری رابطے کی ہدایت. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا بھی خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار. خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں. عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ. روسی صدر کا سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار. ولادیمیر پوٹن کا صدر آصف علی زرداری کو خط. زخمیوں کی جلد صحت یابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تباہ کن سیلاب پر تعزیتی پیغام. ہر طرح کے تعاون اور امداد اور ریلیف کی پیشکش. ترجمان ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی صدر نے پاکستانی حکومت اور عوام سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. جاپانی وزیراعظم نے کہا حالیہ سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرا دکھ ہے. متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیلاب میں جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا. پاکستانی عوام کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. آسٹریلیا، فرانس، بلغاریہ اور سویڈن کا بھی جانی نقصان پر اظہار تعزیت. جب آبادی چند کروڑ تھی تو 4 صوبے تھے. آج 25 کروڑ ہے تو بھی 4 ہی ہیں. بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی اور بے روزگاری ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں ترقی ممکن نہیں. ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ہمارے راستے میں بہت سارے بام پڑے ہیں. بھارت سے مقابلے کے لیے معیشت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی محافظ. چین میں تیسری ہنگور کلاس آف دوز PNSM ماگرو کی لانچنگ. تقریب میں پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام کی شرکت. ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا ہنگور کلاس آف دوزیں خطے میں طاقت کا توازن اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی. پروجیکٹ پاک چین دوستی میں نئی جہت کا اضافہ کرے گا. آسمانوں پر کمن. پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں داخل ہو گیا. ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ کے گراؤنڈ نے اسٹیشن سے مستحکم رابطہ بھی قائم کر لیا. سیٹلائٹ قدرتی آفات کی بروقت مانیٹرنگ میں معاون ثابت ہوگا. سیلاب، زلزلے اور لینڈ سلائڈنگ کے فوری ڈیٹا سے ریلیف بھی ممکن ہوگا. JUI رہنما مفتی کفایت اللہ کے بیٹے کی گھر والوں پر فائرنگ. مفتی کفایت اللہ کا بیٹا اور 2 بیٹیاں جاں بحق. اہلیہ سمیت خود بھی گولیاں لگنے سے زخمی. لیوی ذرائع کے مطابق مفتی کفایت اللہ کے بیٹے نے گھریلو تنازع پر فائرنگ کی. ملزم سیف اللہ فرار. مفتی کفایت اللہ اور اہلیہ ہسپتال منتقل. ملزم گرفتار.